بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہمارے بزرگوں نے، حضرات علماء نے مرحومین کے لیے جو آداب بیان کیے ہیں، وہ آداب جن کے پابند ہونا وارثین کو ضروری ہے۔ حضرت مولانا سید سراج الساجدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات بتایا کرتے تھے۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جس وقت کسی بندے کا انتقال ہو جائے، اگر ان کے وارثین اس بندے کی تدفین میں، تجہیز میں اور ان کے تقسیم میں سنت اور شریعت کا لحاظ رکھیں تو اللہ کی ذات سے پوری امید ہے اللہ تعالیٰ سنت و شریعت کے لحاظ رکھنے کی وجہ سے اللہ مرحوم کی مغفرت فرما دے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ سنت کے مطابق کسی بندے کا غسل دینا، سنت کے مطابق اس کی تجہیز و تکفین کا نظام بنانا، سنت کے مطابق اس بندے کے مال کو تقسیم کرنا اور سنت کے مطابق ان کے گھر والوں کا شریعت پر عمل کرنا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مرحوم کے ساتھ خیر کا معاملہ فرماتے ہیں۔ الدال الی الخیر کفاعلہ، اسی لیے کہا کہ نیکی کی طرف رہبری کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرح۔ گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ مرحوم نے ماشاءاللہ ایسی تربیت فرمائی اپنے اولاد کی، اپنے پریوار کی، اپنے متعلقین کی، کہ وہ لوگ باقاعدہ شریعت پر عمل کرنے کے عادی بن گئے ہیں، اور اسی کا اثر ہے غم میں بھی ان کی شریعت موجود ہے۔ خوشی اور غم یہ دو وقت ایسے ہیں جس میں ہم شریعت کو بھول جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا کہ جس وقت میں اللہ رب العزت کوئی حالات ہم پر لائیں تو اس وقت میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر یہ اللہ سے کہنا چاہیے، یہ اللہ کا بندہ بھی اللہ کا تھا، اللہ کے پاس لوٹ گیا۔ ہم سب اللہ کے ہیں اور ایک نہ ایک دن ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ انا للہ کا معنی وہی ہے کہ ہم سب اللہ کے ہیں، سب کو اللہ کے پاس جانا۔ اسی لیے کہا کرتے ہیں بھائی، زبان کو حرکت دینے سے پہلے یہ ذہن میں سوچ لیا کرو، جو زبان کو میں حرکت دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں، اسی زبان سے مجھے کلمہ پڑھنا ہے۔ اس لیے اس زبان کو ایسی گندی مت کرو جس کی وجہ سے کلمہ نکلنے میں مشکل ہو جائے، حالات پیش آئے۔ الغرض میں یہ کہہ رہا تھا کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو سب سے پہلے، ہمارے حضرت RTO شریف صاحب کا انتقال ہوا، مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خسر، ان کا انتقال ہوا۔ جب انتقال ہوا، ان کے انتقال پر حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس وقت یہاں اجتماع میں تشریف لائے، ان کے گھر پہنچے تعزیت میں۔ جب تعزیت میں پہنچے تو فوراً ان کے اہل خانہ نے حضرت کو چائے پیش کی۔ حضرت چائے نوش فرمائیے۔ حضرت نے فرمایا بھائی، مرحوم کے انتقال کے بعد، وصال کے بعد کسی بندے کے اس کے ساز و سامان کا استعمال کرنا بھی منع ہے۔ کیوں؟ اس کا سامان انتقال ہوتے ہی مالک بدل گیا، جو ہی روح نکلی مالک بدل گیا۔ اب ہر چیز میں وراثت کا حق آ گیا، پورے بچوں کا حق ہو گیا، بیٹیوں کا حق ہو گیا، بیوی کا حق ہو گیا، والدین کا حق ہو گیا۔ ایک مرحوم دنیا سے جاتے ہیں تو حقدار کون ہوتے ہیں؟ والدین، بیوی، بچے، یہ اصل حقدار ہوتے ہیں اور اس کے مالک ہوا کرتے ہیں۔ وراثت کے اعتبار سے ان کا حصہ تقسیم ہوتا ہے۔ جب تک وراثت تقسیم نہ ہو برتن استعمال کرنا منع ہے، حضرت نے فرمایا۔ پھر کہا، مولانا نے فوراً دوڑتے ہوئے گئے، قاسم قریشی صاحب جلدی جلدی یلنیر لے کر آئے، ناریل کا پانی لے کر آئے۔
اور آ کر حضرت کے سامنے پیش کیا، کہا حضرت یہ میرے پیسوں سے میں نے خریدا، آپ نوش فرمائیے۔ حضرت تب پیے۔ علماء کہتے ہیں اصل بات یہی ہے، اس میں سب سے بڑی غفلت ہماری ہو جاتی ہے۔ اس لیے گزارش ہے کہ ہم لوگ اس وقت خاندان کے دوست و احباب سب جڑے ہوئے ہیں، سب کے خاندانوں میں یہ مزاج بنانا کہ بھئی دیکھو ایک ہے حیات ایک ہے موت۔ حیات کے وقت پیار و محبت، تعلقات، رشتہ داری اور وہ تمام چیزیں الحمدللہ اللہ جس طرح برقرار رکھا، وفات کے بعد بھی برقرار رہنا ہے تو ہم شریعت کے مطابق عمل کریں، اور شریعت سے بڑھ کر انصاف، شریعت سے بڑھ کر ہمدرد، شریعت سے بڑھ کر ہم سب کے لیے خیر کسی میں نہیں ہے۔ دنیا کچھ بھی کہے، اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو قانون تیار کیا، جو ضابطہ تیار کیا، جو اصول تیار کیا، اس سے بڑھ کر خیر کسی میں نہیں ہے۔ تو اس لیے پہلا کام، جیسے کہ میں نے 4 کام بتائے، وہ 4 کام پھر دہرا دیتا ہوں، ساتھیوں کی گزارش ہے تو وہ 4 کام جس کو لازمی طور پر کرنا، جس کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود توجہ دیا کرتے تھے، وہ کیا؟ بھئی اس میت کے حق میں اگر قرض ہے، پہلا قرض ادا کرو۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، میرے بھائیوں بڑے ذمہ داری کے ساتھ یہ حدیث سنا رہا ہوں، توجہ سے سنیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اگر کوئی بندہ مقروض انتقال ہوا اور اس کی قرض کوئی ادا نہیں کیا، نہ اولاد نہ وارثین، حدیث پاک میں ہے دوبارہ وہ زندہ ہو، شہادت کی موت مرے بالفرض، 6 بار زندہ ہو، شہادت کی موت مرے، 4 بار زندہ ہو، شہادت کی موت مرے، تب بھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اتنا سنگین جرم ہے قرض۔ قرض کو کوئی معمولی چیز نہ سمجھے، اس لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں بے قرض یا تو ادا کرو، نہیں معافی مانگ لو، ادا کرو یا نہیں معافی مانگ لو، صاف کہہ دو بھئی میں قرض ادا نہیں کر سکتا، معاف کرنا۔ اگر اللہ نے دیا ہے ادا کرو، آدھا ادا کرو، پو ادا کرو، یا ادا کرنا شروع کرو۔ ادا کرنا آپ نے شروع کر دیا، ادا ہونے سے پہلے آپ دنیا سے چلے گئے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ یہ بندے کی نیت کیا ہے، اور اللہ کی طرف سے انشاءاللہ مغفرت کے فیصلے ہوں گے۔ تو اس لیے یہ قرض کی ادائیگی، پھر وصیت، یہ ایک ثلث میں ادا کرنا ہے، 1/3 حصہ، پورے مال کا 1/3 حصہ اگر انہوں نے کوئی وصیت کی ہے مدرس کے بارے میں، مساجد کے بارے میں، اور ایسے احباب کے بارے میں جن کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا، ان لوگوں کے وصیت کے مطابق ثلث مال میں، 1/3 مال میں، 1/3 میں وہ وصیت پوری کی جائے گی، ان کو مال دیا جائے گا۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ نمازیں، روزہ، حج۔ اگر مرحوم کے ذمے کوئی ہو، حج کرنا تھا نہیں کر سکے، یا اپلیکیشن ڈال دیے تھے، اپلیکیشن ڈال کر انتقال ہونے والے اس مرتبہ 12 لوگ ہیں۔ اپلیکیشن ڈال کر اللہ کے پیارے ہو گئے، اپلیکیشن ڈالا، پیسہ جمع کر دیا، سب کچھ جمع کر دیا، فلائٹ کا باقاعدہ ان کے فلائٹ کے نمبر بھی آ گئے اور سیٹ نمبر بھی آ گئے، اس کے باوجود اللہ کے پیارے ہو گئے۔ یہ اللہ کی مرضی۔ اس جگہ پر ماشاءاللہ ان کے داماد، اس جگہ پر ان کے فرزند، اس جگہ پر ان کے بھائی اللہ حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں حج بدل کی نیت سے۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں بے ایسا بھی ہوتا ہے، نیت کیا لیکن اللہ کے یہاں وہ مجرم نہیں رہا، اللہ کے یہاں وہ مجرم نہیں رہا۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز جیسے کہ میں نے کہا بھئی اپنے وراثت کے اعتبار سے اپنی ذمہ داری پورا کرو۔ خیر بہرحال یہ ذمہ داریاں ہیں جو ہم لوگوں کو پورا کرنا ہے۔ اور عدت کا جو مسئلہ میں نے بیان کیا، وہ ہماری تمام عورتیں، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے اس پر 99% عمل نہیں کرتے۔ افتاء پڑھے ہم، شریعت پڑھے ہم، حدیث کا حکم ہم پڑھے، قرآن ہم پڑھے، اور فتویٰ دیگر لوگ دیتے ہیں۔ کیا بھی ضرورت نہیں بھائی، کیا بھی ضرورت نہیں بھائی، کیا ضرورت نہیں ہے بھائی؟ ارے اللہ کے بندو، یہ شوہر کا حق ہے، شوہر کا حق ہے۔ 4 ماہ 10 دن یہ بیوی کا حق نہیں ہے، شوہر کا حق ہے۔
جس وقت کوئی اللہ کا بندہ دنیا سے رخصت ہو جائے اپنی بیوی کو چھوڑ کر، حدیث پاک میں ہے لو ماتت المرأة وزوجها عنها راض دخلت الجنہ. اگر الٹا ہو گیا، بیوی پہلے رخصت ہوئی مثلاً، شوہر زندہ ہے لیکن شوہر بیوی سے راضی تھا، بیوی سے خوش تھا، بیوی سے کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، ماشاءاللہ بیوی شوہر کے دل جیت کر زندگی گزاری ہے، 5 وقتہ نماز پڑھتی رہی، اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کرتی رہی، نیک اعمال کی پابند رہی، شوہر کا دل خوش رہا اس کے وفات تک. علماء کہتے ہیں صرف شوہر کی خوشی پر اللہ اس بندے کی مغفرت کر دیں گے، بندی کی مغفرت کر دیں گے. 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو سکتی ہے. اگر شوہر کا انتقال ہوا تو بیوی پر حق ہے 4 ماہ 10 دن شوہر کا نکاح باقی ہے. اسی لیے کوئی بھی وہاں پر رشتہ حرام ہے. 4 ماہ 10 دن تک گویا اس کے نکاح کا حق ہے. وہ کیا؟ عدت میں بیٹھنا. اور عدت میں کیا کرنا؟ جس طرح اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، مستورات اعتکاف میں بیٹھتے نہیں، اسی طرح عدت میں بیٹھنا. نامحرموں سے ملنے کی اجازت نہیں. محرم کون؟ بھائی، باپ، چچا، ماموں، دادا، نانا. پھر اس کے علاوہ ادھر اپنے بھتیجے، بھانجے، ان لوگوں سے پردہ نہیں ہے. چچیرے بھائی، تائرے بھائی، مولیرے بھائی، پھپھیرے بھائی، ان سب سے پردہ ہے، ان سب سے پردہ ہے. تو پردے والوں سے پردے میں رہیں. اور جو جن کا پردہ نہیں ہے بھائی خالی آئیں، سلام کریں، چلے جائیں. ہم بیکار باتیں کرتے ہوئے ان کے وقت کو ضائع نہ کریں. عدت میں بیٹھ کر کیا کرنا؟ سنو، عدت میں بیٹھ کر 5 کام کریں. بھائی اپنے جو عبادت ہے وہ تو کریں گے، 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا نصاب پڑھ کر اپنے شوہر کو بخشش کریں. ہر ہفتہ 70,000 بار. اولاد بھی کریں، بچے بھی کریں، بچیاں بھی کریں. 70,000 مرتبہ. نماز ہو یا نہ ہو تب بھی ذکر کر سکتے ہیں. بعض مرتبہ نماز نہیں ہوتی تو پوچھتے کیا کرنا؟ تو کیا کرنا؟ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو. 70,000 مرتبہ کا ایک نصاب یہ پڑھ کر روزانہ 10,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ. تو یہ ہر ہفتہ کتنے مرتبہ ہو گئے؟ ابھی بولو. 70,000 ہو گئے. کلمہ طیبہ پڑھتے رہیے، بخشش کرتے رہو، پڑھتے رہو، بخشش کرتے رہو. نصاب ہے. اور آپ پہلی بخشش اپنے شوہر کے نام سے، دوسری بخشش اپنے شوہر کے نام سے، تیسری بخشش اپنے شوہر کے نام سے، پھر چوتھی بخشش سے آپ اپنے والدین کے نام سے بخشش کرو، اپنے متعلقین کے نام سے بخشش کرو. اپنے لیے بھی ایک رکھ لو نصاب، پڑھتے رہو. ہاتھ میں تسبیح رہے گی، بیکار باتیں نہیں کریں گی. ہاتھ میں تسبیح نہیں رہے گی، بیکار باتیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہیں گے. بھئی یہ وائر چھوڑو، یہ بچے دیکھو وائر پکڑ رہی ہیں، یہ ٹانگ پیچھے ہٹاؤ. ارے بھئی یہ بچے دیکھو اس پر رکھ رہے وائر، ہٹاؤ بھائی. جی تو یہ کام کرنا چاہیے، پہلا کام. دوسرا کام کیا؟ قرآن پاک کی تلاوت. روزانہ صبح و شام قرآن پاک کی تلاوت. 1 پارہ صبح، 1 پارہ شام، 1 پارہ صبح، 1 پارہ شام، 1 پارہ صبح، 1 پارہ شام. انشاءاللہ 15 دن میں ایک قرآن انشاءاللہ ختم ہوتا رہے گا. اللہ کی ذات سے امید ہے. تیسرا کام کیا کرنا؟ ایک درد ہوتا ہے دل کو، تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے رہیں. قرآن کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. جو بندے اپنے دل کے اندر تکلیف محسوس کرتے ہیں، درد محسوس کرتے ہیں، یہ ایک عجیب سی حیبت محسوس کرتے ہیں، یہ تنہائی محسوس کرتے ہیں، انا للہ پڑھو. اللہ تعالی کی معیت، اللہ کی نصرت، اللہ کی رحمت آپ پر نازل ہوگی. یہ تیسرا کام ہے. چوتھا کام کیا ہے؟ نیت کریں بھائی والد کے اتنا پورا ہمارے والد کا عطیہ ہے، والد کی محنت ہے، شوہر کی محنت ہے. بھائی ان کی محنت میں سے ان کی آخرت کے لیے،
ان کی آخرت کے لیے ہم انشاءاللہ یہ کریں گے، ہم انشاءاللہ یہ کریں گے، ہم انشاءاللہ یہ کریں گے۔ جتنا خیر کا کام ادنا درجہ ہمارے ایک بزرگ کہنے لگے بے 10% کم از کم 10% اپنے مرحوم شوہر کے لیے، اپنے مرحوم باپ کے لیے نکالو، بقیہ تم رکھ لو، 90% تم رکھ لو، 90% تم رکھ لو، 10% باپ کو دو، ایک عشر۔ کیوں؟ اب والد نیکیوں کی ضرورت ہے، ہم نیکیاں کریں یا نہ کریں، لیکن والد کے لیے نیکیوں مسلسل پہنچنے کے لیے انشاءاللہ یہ نظام بنائیں گے، کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ ارے بھائی سب ساتھی کریں گے، اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں، انشاءاللہ دعا کر لیں گے۔ مولانا میں ان پر دعا کرا مولانا ہم دیکھو تمہارا مدرسے کو سب درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک المجد کلہ ولک الثناء کلہ وإلیک یرجع الخلق کلہ اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام اللهم صل على محمد بعدد من قاد وقام اللهم صل على محمد كما تحب وترضى عدد كما تحب وترضى يا رب العالمين اللهم اغفر لي حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيا للإسلام ومن توفيته منا فتوفه الإيمان يا الله يا رحمن یا رحیم یا محسن یا منعم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ، ہمارے خطایا سے درگزر فرما، بقیہ زندگی تیرے احکامات پر مرضیات پر گزارنے کے فیصلے فرما یا اللہ، خیر کا معاملہ فرما یا اللہ، خیر کا معاملہ فرما یا اللہ، خیر کا معاملہ فرما، تمام شرور سے حفاظت فرما یا اللہ۔ ایک بڑا مجمع یہاں پر مرحوم کے لیے محبت میں، ان کے رشتے میں، ان کے تعلق میں یا اللہ ان کے ایصال ثواب اور ان کے مغفرت کی دعا کے لیے یہاں پر جڑا ہوا ہے یا اللہ، کروٹ کروٹ مرحوم کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما۔ جو خیر کا کام انہوں نے اپنے حیات میں کیے ہیں ان تمام خیر کے کاموں کو قبول فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما یا اللہ۔ دنیا میں ہر نعمت نصیب ہو سکتی ہے لیکن ماں باپ کی نعمت یا اللہ یہ تو بڑی قیمتی نعمت ہے۔ ماں جب تک رہے ماں کا بدل کوئی نہیں ہو سکتا، ماں چلے جائے ماں کا بدل کوئی نہیں ہو سکتا، اسی طرح باپ جب تک رہے باپ کا بدل کوئی نہیں ہو سکتا، باپ جب دنیا سے رخصت ہو جائے باپ کا بدل کوئی نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ، والدین ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اے پروردگار، اے پروردگار، اے پروردگار، ایک بندے کے وقت کے تکمیل پر آپ نے اپنے پاس بلا لیا یا اللہ، ان کے تیرے پاس آنے کے بعد، تیرے حوالے کرنے کے بعد آپ ان پر رحم فرما کر، کرم فرما کر، عفو و درگزر کا معاملہ فرما کر یا اللہ ہر طرح کے خیر ان کے حق میں مقدر فرما۔ ان کے قبر کو جنت کا باغ بنا دے، ان کے قبر کو جنت کا باغ بنا دے، تا حد نظر ان کے قبر کو پھیلا دے یا اللہ۔ جنت کا بستر بچھو کر یا اللہ ان کے نیک اعمال کو حسین و جمیل شکل میں یا اللہ ان کا سہارا بنا دے، ان کا دلاسا بنا دے، ان کے لیے ہمدرد بنا دے، ان کے لیے مونس بنا دے یا اللہ۔ آج ہم سب بے سہارا ہیں، جس کا تو سہارا ہو جائے اس کا وہ کسی سہارے کا محتاج نہیں، جس کے تو
باپ بن جائے یا اللہ وہ کسی کا محتاج نہیں، یا اللہ جس کی تو ماں بن جائے وہ کسی کے محتاج نہیں۔ کروڑوں باپوں کو پیدا کرنے والا تو ہے، کروڑوں ماؤں کے دلوں میں ممتا پیدا کرنے والا تو ہے، یا اللہ ہم سب کا تو سہارا بن جا۔ حاضرین مجلس کو بھی قبول فرما، یا اللہ جتنے مرحومین کے خیر کے کام ہیں وہ سب انجام دینے کی توفیق عطا فرما، وہ سلسلہ جاری رہنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جتنے خیر والی تربیت انہوں نے کی ہے ان تربیت کو یاد فرماتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، یا اللہ تیرے فیصلے پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما، تو نے جو شریعت ہمیں عطا کی ہے وہ شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ایک نہ ایک دن ہم سب کو تیرے پاس آنا ہے، آنے سے پہلے آنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ غفلت والی زندگی سے بچا لے، بے نمازی والی زندگی سے بچا لے، بے حیا والی زندگی سے بچا لے، جھوٹ والی زندگی سے بچا لے، دغا والی زندگی سے بچا لے، مکاری والی زندگی سے بچا لے۔ ایسی زندگی جس سے تو اور تیرے حبیب ناراض ہوتے ہو، ایسی زندگی سے بچا کر ایسی زندگی نصیب فرما جس سے تو اور تیرے حبیب خوش ہوتے ہو، ایسی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ جب تو خوش ہو تو ربی اللہ کہنا آسان ہوگا، جب ہم دین پر عمل کریں قبر کا دوسرا سوال دین الاسلام کہنا آسان ہوگا، قبر کا تیسرا سوال جب سنتوں پر عمل کرے یا اللہ ھذا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا آسان ہوگا۔ یا اللہ ہم سب کو دین و شریعت پر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حاضرین مجلس میں بہت سارے پریشان حال ہیں، اپنے اپنے پریشانی میں مبتلا ہیں، کوئی اپنے پریشانی کسی کو نہیں بتا سکتا۔ یا اللہ کہ تیرے سامنے کسی کی پریشانی پردہ میں نہیں ہے، سب پریشانیوں کو تو جانتا ہے۔ اے اللہ، اے کریم، اے رحیم، یا حنان، یا منان، یا بدیع السماوات والارض، یا ممسک السماوات والارض، تیرے رحمان ہونے کا واسطہ، رحیم ہونے کا واسطہ، جبار ہونے کا واسطہ سب کے پریشانیوں کو دور فرما۔ ہندوستان پر رحم فرما، عالم اسلام پر رحم فرما، مسلمانوں پر رحم فرما، جتنے ظالمین ہیں ان کے حق میں ہدایت نہیں ہے تو ان کا خاتمہ فرما۔ یا اللہ جتنے موجود ہیں یا اللہ ان کے تحفظ کے فیصلے فرما، پورے عالم میں امن قائم فرما، پورے عالم میں امن قائم فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، فتنوں کے فتنے سے، شریروں کے شرارت سے، حاسدین کے حسد سے، بد نظروں کے بدنظری سے پوری حفاظت فرما۔ جن گھروں میں اولاد نہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جن گھروں میں یا اللہ بن بیاہ بچیاں ہیں نیک صالح جوڑا عطا فرما۔ یا اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، یا اللہ ہمیں بار بار آزمائش میں مبتلا نہ فرما، آزمائش میں مبتلا نہ فرما، آزمائش میں مبتلا نہ فرما۔ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔